अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, टेक्नोक्रेट सेटअप आएगा, निगरान सेटअप चलेगा, इलेक्शन 2 साल के लिए चलेगा, इलेक्शन वक्त पे होंगे नहीं होंगे, तमाम तर बहसें मौजूद थीं। हर कोई अपने अपनी स्पेकुलेशंस कर रहा था, हर कोई अपनी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था। लेकिन 8 फरवरी को जब इलेक्शन की तारीख दे दी गई और उसके बाद फिर कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला शुरू हुआ, तो उस वक्त तक भी लोगों को यह अभाम था कि पता नहीं कागजात नामजदगी जमा हो पाएंगे नहीं होंगे, क्या इलेक्शन का शेड्यूल होगा। बहरहाल आज इलेक्शन जो है वो फाइनली कागजात नामजदगी जमा हो गए। इलेक्शन में ये एक बहुत अहम और बड़ा मरला था जो आज तय हो चुका, बावजूद इसके कि 2 दिन की तोसी मांगी गई थी तमाम सियासी जमातों की और वो तोसी भी दी गई। अब तमाम छोटे बड़े सियासी अकाबरीन ने इन इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से यह कहा गया कि उनके कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं या जमा ही नहीं करवाने दिए जा रहे। आज जब ये कागजात नामजदगी जमा हो चुके तो अभी तक किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट से, किसी ऐसी शख्सियत की जानिब से कोई बात सामने नहीं आई कि उनके कागजात नामजदगी जमा नहीं हो सके या उनके कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए गए। बहरहाल तहरीक इंसाफ इसके ऊपर अपना नैरेटिव बना रही थी, प्रेशर बिल्ड कर रही थी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन का अगला मरला क्या है? 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी होगी और उसके बाद एतराजात को डिसाइड करने के लिए 10 जनवरी तक एपलेट ट्रिब्यूनल जो है वो अपने फैसले करेंगे। 11 जनवरी तक खत्मी फहरिस्त आ जाएगी और उसके बाद 13 जनवरी जो है वो निशान अलॉट किए जाएंगे पार्टीज को। 13 जनवरी तक 12 जनवरी तक जो है तहरीक इंसाफ के पास टाइम है। अगर तहरीक इंसाफ हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से रेमडी लेने में कामयाब हो जाती है तो ये तवक्को है कि बल्ले का निशान उनको मिलेगा और वो अपनी टिकट्स अवॉर्ड कर सकेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर यह भी कभी इम्कान है कि तहरीक इंसाफ प्लान बी पे जाएगी। आज़ाद उम्मीदवार जो है उनको जो शॉर्टलिस्ट करेंगे और उनके बाद उनको ये कहा जाएगा कि ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से उनके उम्मीदवार हैं। इस्लामाबाद की बात करें तो हर हल्के से तकरीबन 3 से 5 अफराद ने तहरीक इंसाफ की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी जमा होने में प्रॉब्लम इतना नहीं था जितना शायद वावेला किया गया। अब अगला मरला जो तहरीक इंसाफ को दरपेश होगा वो ये कि वो शख्सियात, वो अकाबरीन जो इश्तिहारी करार दे दिए गए, मुख्तलिफ मुकदमात में हैं, रूपोश हैं, वो कैसे इंतखाबात लड़ सकेंगे? आजम सवाती साहब कहते हैं कि वो नवाज शरीफ साहब के सामने मद्दे मुकाबिल होंगे, हमाद अजहर लाहौर से लड़ना चाहते हैं, अहमद चट्ठा लड़ना चाहते हैं। अब ये वो लोग हैं और इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं तहरीक इंसाफ के जिन्होंने कागजात नामजदगी तो जमा करवाए, लेकिन उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा क्योंकि वो इश्तिहारी है मुकदमात में और लीगल ऑब्जेक्शन आ सकता है। इसको कैसे हैंडल करेगी तहरीक इंसाफ? जबकि गुजरात में भी बड़ा अजीब मामला है कि गुजरात में मोनस लाई और चौधरी सालक हुसैन आमने सामने हैं। ट्विटर के ऊपर जंग जारी है। वो ये कहते हैं कि खवातीन के साथ जो मिस हैंडलिंग की गई उसके अंदर चौधरी शुजात के बच्चे इन्वॉल्व हैं, जबकि उन्होंने ये कहा कि आपको ये बात किसने कही? आप मीडिया रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सियासत करनी है तो सियासत कीजिए, आइए मैदान में, बाहर बैठ के डोरे ना हिलाइए। इस तरह की सूरत हाल भी हमने देखी। अब अगला मरला एक और प्रॉब्लम है, नून लीग को मसला दरपेश है और वो क्या है? सीट एडजस्टमेंट का। मरियम नवाज साहिबा और अलीम खान का हल्का आपस में क्लैश कर रहा है। ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक भी हैं। सो ये सीट एडजस्टमेंट अगर नहीं होती इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ, एमकेएम के साथ, फिर नून लीग किधर जाएगी? इस हवाले से भी हम अपने अकाबरीन से, अपने पैनल से गुफ्तगू करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब की बात करें तो उन्होंने एक नया नारा इंट्रोड्यूस करवा दिया। पहले एक नारा था जो नवाज शरीफ साहब को जब हुकूमत से निकाला गया तो उन्होंने कहा मुझे क्यों निकाला, बड़ा पॉपुलर नारा था, बड़ा सेंटीमेंट था उसके ऊपर, लोगों का उनके साथ बड़ी सिंपैथी थी। अब बिलावल साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब आइंदा ये नारा लगाएंगे कि मुझे क्यों बुलाया। क्या बिलावल साहब ये देख रहे हैं कि जो हुकूमत है, जो मामला है वो नून लीग के पास नहीं जा पा रहा और नून लीग उसको नहीं कंटिन्यू कर पा रही और उसके बाद ये और सूरत सामने आएगी? इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्तें जारी कर दी और तहरीक इंसाफ मौजूद है फहरिस्त में रजिस्टर्ड, बतौर रजिस्टर्ड सियासी जमात, लेकिन बानी जो तहरीक इंसाफ है उनका नाम उस जमात के नाम से हटा दिया गया। तहरीक इंसाफ कैसे इलेक्शन लड़ेगी और गुजरात की सूरत हाल क्या बनेगी? और बिलखसूस नून लीग अपनी कैसे सीट एडजस्टमेंट करेगी? JUIFA को भी एडजस्ट करना है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को भी एडजस्ट करना है, MQM को भी एडजस्ट करना है और जमातों को भी एडजस्ट करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नून लीग आखिर में आके सीट एडजस्टमेंट से इनकारी हो जाए और उसके बाद आज़ाद उम्मीदवार मैक्सिमम जो है वो इंतखाब लड़े और नून लीग अपना इंतखाब लड़े और उसके बाद जो आज़ाद जीत के आए उनके साथ फिर बात की जाए और उनको अपनी जमात में शामिल किया जाए? ये तमाम पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाता चलो। इम्तियाज़ खान फरहान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एसार राना साहब मेरे साथ मौजूद हैं, नासिर भट्ट साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं, रेहान हाशमी साहब MQM से हमारे साथ मौजूद हैं। मैं रेहान हाशमी साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। बहुत मुलाकातें भी हुई, गुफ्तगू भी हुई, PDM की हुकूमत बनाने के लिए MQM ने बड़ा साथ भी दिया, लेकिन अब तो ऐसी शुनीद आ रही है कि मुस्लिम लीग नून और MQM का आपस में कोई इत्तेहाद नहीं है। क्या ये बात दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुस्लिम लीग नून और MQM का आपस में मफाहमती अमल जो अदम एतमाद की तहरीक आने के बाद से शुरू हुआ और उस मफाहमती अमल को तक़वियत उस वक्त मिली जब MQM का देरीना मुतालबा बराए रीसेंसेस वो पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए MQM की तगोदो की जो 1 करोड़ 35 लाख पे क्लोज कर दिया गया था, वो 1 करोड़ से 2 करोड़ के करीब से तजावज कर गई। 75 लाख अफराद का इजाफा हुआ। गो के हमें इस पे भी अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मगर एटलीस्ट इट वाज समथिंग। अब उस मफाहमती अमल के नतीजे में होने वाले जो इंटरेक्शन था और उसके नतीजे में होने वाला एतमाद की जो फ़िज़ा बहाल हुई, उसमें एक और चीज़ भी तय हुई कि MQM समझती है कि 15 साला मुतलक़ुल अन्नान इक़्तिदार पीपल्स पार्टी का, जिसने कराची को बिलख़ुसूस और बिलअमूम पूरे सिंध और अर्बन एरियाज़ को बर्बाद किया, जिसमें ना सिर्फ उन्होंने रिसोर्स एलोकेशन की बल्कि वसाइल को भी अपने हाथ में मरकूज़ रखा। पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, भर्तियाँ, ये तमाम चीज़ें भी उसमें शामिल हैं। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का तकरीबन 10 साल से जो पैसा वाजिबुल अदा है, अरबों खरबों रुपए, वो उसकी अदायगी ना करना और इस तरह के बहुत सारे मामलात। लोकल बॉडीज़ और वो इदारे जो कि बल्दियात के बिलखुसूस इदारे हैं, उनकी डेलीगेशन, उनकी अथॉरिटीज़ निचली सतह तक मुंतकली ना करना। अच्छा, इन तमाम अमूर के ऊपर गुफ्तगू करने के बाद MQM के वो देरीना मुतालबे के ऊपर मुस्लिम लीग ने उसकी हिमायत की और उसका कानूनी और आइनी तरीक़ा भी तजवीज़ किया गया MQM की जानिब से, जिस पर उसने हिमायत की, और वो था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को नेशनल फाइनेंस कमीशन के साथ मशरूत करना हो। 18वीं तरमीम जिस रूह के मुताबिक बनाई गई थी डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, उसके लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप करना। तो जब ये मफाहमती अमल के ऊपर हमारी बात हुई तो आज तक यही मफाहमत कायम है। MQM अपनी सीट पर खुद ही लड़ेगी, मुस्लिम लीग खुद लड़ेगी। हाँ, हम जीत कर आने के बाद, आदादी अक्सरियत हासिल करने के बाद और फर्दर 2/3 मेजॉरिटी के हसूल के लिए MQM के इस मुतालबे के ऊपर जो हिमायत जो की है मुस्लिम लीग नून ने, और यकीनन दीगर वो पॉलिटिकल पार्टीज भी करेंगी जिनका जो अवाम का इख्तिदार चाहती हैं, जो रूट लेवल डेमोक्रेसी की बात करती हैं, तो लेट्स सी 2/3 मेजॉरिटी उस वक्त बनती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई दरार आ गई है हमारी इत्तफाक राय पर मफाहमती अमल के ऊपर। लेकिन हाशमी साहब, लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया जाता है कि MQM और मुस्लिम लीग नून सीट एडजस्टमेंट करेगी, इत्तेहाद करेगी। तो ऐसा क्या अमर माने आया कि सीट एडजस्टमेंट के ऊपर बातचीत आगे नहीं चल सकी? देखिए, सीट एडजस्टमेंट को इस तरह ना लेना, इस बात को एडमिट करना चाहिए कि अगर MQM ये क्लेम करे पंजाब में जाकर कि हमारा स्ट्रांग होल्ड है और हम वहां से सीट ऑब्टेन करेंगे मौजूदा सूरत हाल में, तो ये मुनासिब नहीं होगा। इसी तरह मुस्लिम लीग नून सपोर्टर्स यहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन कुछ जगहों पर मजबूत होंगे, कुछ जगहों पर कमजोर होंगे, मिक्स रुझान होगा। तो सीट एडजस्टमेंट से मुराद ये हमारी जो उस वक्त ली गई वो ये कि जनाब, हम हिमायत तो करेंगे ऐसे लोगों की कि जहां पर हम उनको इलेक्शन लड़ने के लिए दावत भी देंगे कि जहां पर मुस्लिम लीग नून का स्ट्रांग होल्ड है और एक मोरल सपोर्ट भी होती है, उसकी भी बात की गई। लेकिन यकीनन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अपने एजेंडे हैं, अपना मैनिफेस्टो है, अपने नजरियात हैं, उसी की बुनियाद पर वो लड़ेंगी। वो लफ्ज यकीनन एक सीट एडजस्टमेंट से मुराद बहुत सारे जरा थोड़ा सा जूम आईने से ही बात हो जाती है, लेकिन MQM पाकिस्तान अपने इस पे लड़ेगी, मुस्लिम लीग में लड़ेगी और मफाहमती अमल जो था वो हमारा कायम है ताहाल। हाशमी साहब, एक इस पे कमेंट कीजिएगा। NA 242 मुस्तफा कमाल साहब भी इंटरेस्टेड हैं, शहबाज शरीफ साहब भी इंटरेस्टेड हैं, पीपल्स पार्टी के कादर मंदोखेल वहां से जीते थे ज़ेमनी इलेक्शन। क्या उस एक नशिस्त की बुनियाद के ऊपर चीजें आगे नहीं जा सकी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, एक नशिस्त की बात नहीं है।
ایم کیو ایم سمجھتی ہے کہ مختلف حلقوں میں ایم کیو ایم کا اثر و رسوخ ہے، اور یہ ابھی قبل از وقت ہوگا کسی بھی بارے میں ڈیسیجن دینا، کیونکہ ایم کیو ایم کی ایک مفاہمتی عمل تو قائم ہے، اتفاق رائے موجود ہے۔ اب اس اتفاق رائے اور مفاہمتی عمل کو تقویت دینے کے لیے وہ کون سے اسٹیپس ہوں گے جو آنے والے دنوں میں فائنل لسٹ اور نشان مل جانے کے بعد طے پاتے ہیں دونوں پارٹیز کے درمیان۔ آپٹمسٹک ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون نے بھی جس طرح یقین دلایا اور ایم کیو ایم نے بھی جس طرح اس بات کا یقین دلایا، تو مل کر پاکستان کو عوام کے لیے اقتدار کے دروازے کھولنے اور عوام کے لیے سہولت اور ڈیولوشن آف پاور اختیار سب کے لیے کے نام پر اگر ہم مفاہمت کر رہے ہیں تو یہ ایک سیٹ کا معاملہ کبھی نہیں ہو سکتا، اور آنے والے دنوں میں یہ قبل از وقت ہوگا کہ ابھی میں آپ سے کہہ دوں۔ اچھا، اس میں ہاشمی صاحب ہم یہ بات سامنے رکھ سکتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں، یہ اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ آفٹر الیکشن ایم کیو ایم ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس نے نون لیگ کے ساتھ اشتراک اقتدار میں جانا ہے، یا پیپلز پارٹی اگر حکومت بنانے کے موڈ میں آتی تو آپ کے دروازے پیپلز پارٹی کے لیے بھی کھلے ہیں اشتراک اقتدار کے لیے؟ دیکھیں، ایم کیو ایم کا تجربہ پیپلز پارٹی سے اچھا نہیں رہا۔ ایم کیو ایم وہ تمام مطالبات جو جس کی دہائیوں سے جدوجہد کرتی رہی ہے، حقوق کی منصفانہ تقسیم ہو، کوٹا سسٹم ختم کرنا ہو، یونیورسٹیز کا قیام ہو اربن ایریاز کے اندر، یا پروونشل فائنانس کمیشن کے رقم نہ ملنا ہو، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ مفاہمتی عمل ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا 2013 سے پہلے نہیں مانا، انہوں نے مطالبات پورے نہیں کیے، اور اس کے بعد ایم کیو ایم حکومت سے باہر آ گئی۔ اس کے بعد یہی مطالبات پی ٹھیک ٹی ہو آئی گیا۔ کے پاس بھی لے کر گئے، نہیں ہو سکا۔ پیپلز پارٹی کا جو ایجنڈا ہے وہ اربن فرینڈلی نہیں ہے، بہت واضح طور پر ہے۔ پیپلز اوکے، پارٹی کا کوئی ایک رہنما جس کے منہ سے یہ نکلا ہو کہ جناب ہم کوٹا سسٹم ایبالش کریں گے، اربن اور رورل کی جو ڈویژن ہے، شہری اور دیہی کی جو ڈویژن ہے، جہاں پر پڑھا لکھا ٹھیک ہو نوجوان گیا۔ شہر کا چاہے کوئی بھی ہو وہ بے روزگار پھر رہا ہے، آپ کے وسائل نہیں مل رہے، ڈیولوشن آف پاور نہیں ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا تجربہ ماضی میں اچھا رہا تھا، اور آنے والے دنوں میں بھی پیپلز پارٹی کی اس پالیسی کے مطابق ٹھیک نہیں آگے بات چل سکتی۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ احسان رانا صاحب، ریحان ہاشمی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، لگتا ہے ایسا ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا جو معاملہ ہے وہ ابھی تک نہیں ہے، لیکن مفاہمت وہ کہتے ہیں ضرور ہے، اور پیپلز پارٹی سے ان کا تجربہ اچھا نہیں رہا۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس سارے معاملے کو؟ میں ہاشمی صاحب سے ذرا معذرت کرتا ہوں کہ میری کتابوں میں تو اپوزیشن ایم کیو ایم کے ڈی این اے میں نہیں ہے۔ جو اقتدار میں آئے گا یہ ان کے ساتھ جائے گا، اور ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا، یہ پیپلز پارٹی کو بھی گالیاں دیتے رہے، ان کے ساتھ اقتدار کرتے رہے، پی ٹی آئی کو گالیاں دیتے رہے، ان کے ساتھ اقتدار کرتے رہے۔ تو یہ ویسے بھی جب اوپر سے حکم ہوگا تو پھر جو ہوگا اسی کے مطابق کریں گے، تو یہ تو خیر ایسی بس باتیں ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عوام کے اقتدار کی اور یہ وہ ساری وہ تو آج ایکسپوز ہو گئی جب پی ٹی آئی کو آپ نے انتخابی دھارے سے ہی نکال دیا، تو 3 سے 4 کروڑ لوگوں کو تو نہیں، آپ رانا نے صاحب کاغذات نامزدگی سب نے جمع کروا دیے۔ جب آپ کو پارٹی کا نہ نشان ملے گا، نہ آپ کو بطور پارٹی وہ ایکسیپٹ کیا جائے گا، تو کیا آپ نے کہاں ان کو وہ کرا دیا؟ اور جس طرح کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں چند لوگوں کے، وہ بھی سب کے سامنے ہیں، جس طرح روکا گیا، کاغذات چھینے گئے، مارا گیا، جس طرح کاغذات والوں کے اوپر پرچے ہوئے، ان کے گھر پہ دھاوے بولے گئے، تو کیا یہی جمہوریت ہے؟ کیا اسی کو کہیں گے کہ ہم یہ جمہوری سیاسی استحکام کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں؟ اور مجھے تو حیرانگی ساری سیاسی جماعتوں پہ ہے جو جمہوریت کا نام لیتے ہیں، راہ گناپتے ہیں، اور جب سامنے والے کو مار پڑ رہی ہے اور وہ جتنی مرضی غیر جمہوری ہو اس کے اوپر یہ تالیاں بجاتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں کہ ہماری باری کون سی آئی ہوئی ہے، ان دوسرے کی آئی ہوئی ہے نا۔ تو کیا ایسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ اس قیادت کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آگے جا کے کوئی جمہوری استحکام اور سیاسی استحکام میں کردار ادا کرے گی؟ پھر یہ الیکشن کیا ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کانٹے کے الیکشن ہے؟ میاں نواز شریف بامقابلہ میاں نواز شریف، بلاول بھٹو بامقابلہ بلاول بھٹو۔ تو اگر آپ نے اسی طرح کا انتخاب کرانا ہے تو یہ پیسے بچائیں، ایک لسٹ بنائیں یہ مل کے تینوں جماعتیں، اور اس میں طے کر لیں کہ بھئی یہ میرا بندہ، یہ تمہارا بندہ، یہ اوپر بھیجیں، اوپر والے ان پہ سائن کریں، ان کے انگوٹھے لگوائیں، اور کہیں جی چلیں بس آپ پھر یہ جمہوریت اور یہی الیکشن ہے۔ ادروائز مجھے تو بڑا شرم آ رہی ہے کہ ہم اگر جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور ہمارے قائدین بھی جمہوریت کی بات کرتے ہیں،
اور ڈیولوشن آف پاور اور یہ اور وہ سارے اس طرح کے جملے جو ہیں جو ہم نے رٹے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں، تو کیا ہمیں اپنے آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آ رہا کہ ہم نے تو عوام کو 3 سے 4 کروڑ لوگوں کو ان کے حق کے ووٹ سے ہی روک دیا؟ اور پھر یہ بات آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ یہ جو انتخابی اتحاد اور یہ وہ سارا ہے، یہ نہیں ہوا تو ہوا وہی ہے، یہ طے ہے کہ ہم نے ہی اقتدار میں آنا ہے، اور یہ طے ہے کہ آنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ طاقتور کون سا ہے جس کے پاس ہم نے جا کے بیٹھنا ہے۔ تو بس ٹھیک ہے بھائی، چلتا رہے، اگر یہی جمہوریت اور اس سے پاکستان کی سیاست کو استحکام مل سکتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے ناصر بٹ صاحب، پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ خود کون کون سے حلقے سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سینیریو اس ٹائم ہے، ایسار رانا صاحب نے گفتگو کی کہ کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہونے دیے گئے، چھینے گئے، جو تحریک انصاف نے بظاہر ایک لگتا ہے کہ بات کی، کتنی حقیقت دیکھتے ہیں اس میں؟ میں ایک منٹ، بظاہر نہیں، میں نے کوئی بظاہر نہیں، یہ وہ چیز ہے جو نظر آ رہی ہے۔ آپ میڈیا کے آدمی ہیں، آپ صبح سے شام تک رپورٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو کیا یہ بظاہر والی بات ہے؟ کیا یہ دیوار پہ لکھا ہوا نظر نہیں آیا کہ کس طرح ہم نے لوگ مخالف پارٹی کے کو ووٹ ہی وہ ان کے کاغذات ہی؟ آج مریم کے سامنے خاتون ہے فاطمہ چدڑ، انہوں نے کاغذات جمع کرانے گئی تو انہیں مارا پیٹا گیا۔ اگر آپ نے اس طرح، یہ انتخاب نہیں ہے، یہ ریفرینڈم ہے۔ پہلے ایک ریفرینڈم کرایا تھا ضیاء الحق نے، دوسرا کرایا مشرف نے، اب یہ ریفرینڈم نواز شریف کے لیے ہو رہا ہے، اور یہ بالکل ویسے ہی ہو رہا ہے جیسے اس دور میں لوگوں کے کنفرٹی میں بندوق رکھ کے کہا گیا تھا کہ ایک ہی بندہ ہے جسے چوائس کرنا ہے آپ نے۔ ٹھیک ہو گران صاحب۔ ناصر بٹ صاحب کیا رسپونڈ کریں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے ذرا، میں سوری میں کچھ دیکھ نہیں رہا، میں گاڑی میں ہوں، تو آپ ذرا مجھے بتا دیں گے یہ صاحب کون ہے جو یہ بات کر رہے تھے، ان کا نام بتا دیں گے if you don't mind۔ ایسار رانا صاحب ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں ہمارے ساتھ، ان کی گفتگو تھی یہ۔ اچھا یہ جو صاحب ہے رانا صاحب سے یہ کہیں کہ آپ 2017 میں بھی چل لیجئے، کاش آپ بولتے ہیں بھائی ایک قتل کا جواز ایک قتل نہیں ہوتا۔ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو پاناما سے لے کر کہتے ہیں نا اقامے پہ نکال دیا کہ آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی۔ وہ چیف جسٹس ثاقب نثار کدھر ہے جو آج شکل نہیں دکھا سکتا اپنی؟ وہ کدھر ہے فیض، کدھر ہے باجوہ؟ وہ لوگ کدھر گئے جنہوں نے نواز شریف کو، ایک منتخب وزیر اعظم کو، اس لیے نائل کر دیا کہ آپ نے اپنے تنخواہ نہیں لی؟ تو خدا را سچی باتیں ضرور کرنی چاہیے۔ امتیاز خان فرحان صاحب، آپ نے ہاشمی صاحب کی گفتگو بھی سنی، ناصر بٹ صاحب کی، ایسار رانا صاحب کی بھی۔ کاغذات نامزدگی تو جمع ہو گئے، جیسے بھی ہوئے، جو بھی صورتحال بنی، آج ڈیٹ بھی کلوز ہو گئی، سارے سسٹم کے اوپر، ساری چیزوں کے اوپر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشف آپ بھی جانتے ہیں اور میرے خیال ہے ایسار رانا صاحب بھی یقیناً جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو پیسے دے دے کر اپنے گھروں پہ چھاپے پڑواتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے لے کے جانا تھانے تاکہ مجھے احتجاج میں نہ جانا پڑے اور مجھے کہیں فیس نہ کرنا پڑے، اور اسی طرح بہت سارے واقعات آج بھی ہو رہے ہیں۔ کراچی میں کوئی ایسی شکایت سامنے نہیں آئی۔ خرم شیر زمان اس وقت جب 2 روز پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے تو میں نے آپ کو رضوان خانزادہ کا اسی وقت بتایا، اس کا میسیج آیا ہوا تھا، جو نائب صدر ہے ابھی، اس کی آج حلیم عادل شیخ سے ملاقات کرتے ہوئے وہ ہیرنگ پہ آئے ہوئے ہیں اور وہ ساری چیزیں چلی۔ خرم شیر زمان نے کیا کراچی میں، کم از کم میری نالج میں جس جگہ پہ بیٹھا ہوں تو وہاں ساری چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں اور میں سارا دیکھتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور جتنی باتیں سوشل میڈیا پہ گئی ہیں کہ فلاں کے کاغذات چھین لیے، فلاں کے، سب نون پرسنالٹی نہیں ہیں، ان نون پرسنالٹی ہیں اور کوئی اس طرح کی نہیں۔ اعظم سواتی دعویٰ کرتے ہیں وہ نواز شریف کا مقابلہ کریں گے، اور ادھر سے آتا ہے کہ جی فلاں جو ہے مریم نواز کا، ادھر آتا ہے جناب بلاول بھٹو کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ کیوں دعوے کر رہے ہیں؟ کوئی کسی وجہ سے دعوے کر رہے ہوں گے نا۔ اب ثابت یہ ہو رہا ہے کہ صرف ایک جماعت ہے پاکستان کے اندر، باقی کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں ہے، نہ کسی کی سیکریفائز ہے، نہ کسی کی ہے کہ جس نے ضیاء الحق کو للکارا، پاکستان پیپلز پارٹی، جنہوں نے کوڑے کھائے، جنہوں نے اس ملک کے اندر جمہوریت کو جنم دیا، دوبارہ سے ایک نئے انداز سے جمہوریت کو لے کر آئے، وہ سارے کے سارے تتر بتر ہیں، وہ ایویں ہی ہیں، وہ کمین ہو گئے، وہ یعنی ان کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ جناب ان کو سیاست ہی نہیں آتی، اور غلط ہیں وہ سارے کے سارے۔ اور بس صرف اس وقت ایک سیاسی جماعت ہے وہ جو کر رہی ہے، اور یہ ایک پاپولر وہ بھی ہے
کہ آپ اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں کہ ساری کی ساری ایسا یار کاشف دیکھو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا آپ نے بھی کہا نومینیشن جمع ہوئے اکا دکا واقعات ہیں ان کی ہم مذمت کرتے ہیں سارے کے سارے ہم کھڑے ہوتے ہیں ہمارے نزدیک کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے نہ آپ کے ہمارے جو ہمارا طبقہ ہے جو ہماری ایک پی ایف یو جے ہے اس کے پلیٹ فارم سے ہم سب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جس کے ساتھ بھی زیادتی ہو جو ہمارا بدترین مخالف سیاستدان رہا ہو جس نے ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہو جس نے ہمیں کوئی کسی قسم کے اختیارات نہیں دیو یہ صحافی برادری ان کے لیے بھی کھڑی ہوتی ہے اور بدترین حالات سے جو 2018 سے ہم گزرے ہیں آج تک ہم گزر رہے ہیں 2018 کا خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ انہوں نے کہا جی ہم یہ نہیں دیں گے ہم یہ نہیں فواد چودھری کو اس وقت آپ بھی سمجھاتے تھے ہم بھی سمجھاتے تھے شہباز گل کو ہم ہاتھ جوڑ کے سمجھاتے تھے نہ کرو ایسے انہوں نے صحافی برادری کے لیے بھی جو رگیدہ مارا تھا جو ساری چیزیں میڈیا کو برباد کی تھی اس کے باوجود میڈیا آج انہی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے ایسا نہیں اور آج بھی اگر الیکشن میں کہیں بھی دھاندلی ہوگی یہ سارے چھپ جائیں گے دربوں میں چلے جائیں گے میں اور آپ اس کے اوپر رات کو ویلاگ بھی کر رہے ہوں گے اور 11-12 بجے انہی کے لوگوں کے ڈنڈے کھا کر انہی لوگوں کی گالیاں کھا کر میں اور آپ پولنگ اسٹیشن کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ جناب فلاں کے ساتھ زیادتی ہے فلاں کے ساتھ زیادتی ہے آر ٹی اے سب کے ہم نہیں بیٹھتے دیں گے یہ طے کر لیا ہے صحافی برادری نے کسی سیاستدان کی بات نہیں کر رہے ہم صحافی برادری نے یہ طے کر لیا کہ پی ایف یو جے اس کا پارٹ بنے گی آر ٹی ایس نہیں بیٹھنے دیں گے ہم تو یہ ساری چیزیں ایک اوپن میرٹ کے ساتھ ہونی چاہیے اور الیکشن سب کے لیے اوپن ہے بلاول بھٹو سے زیادہ نواز شریف کی مخالفت کون کر رہا ہے وہ یہ بات تک کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک ہے تو ہم کہہ رہے ہیں بس ایک جماعت رہ گئی ہے ایسا نہیں ہے ساری جماعتیں ہیں اور ساری سیاسی جماعتیں بالکل 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 ٹھیک ہے بالکل ناظرین اسی موضوع پہ یہی گفتگو جاری رہے گی ایک بریک کے بعد ہم ملتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ناصر بٹ صاحب یہ فرمائیے کہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ ہے نون لیگ کا استحکام پاکستان پارٹی ہو کاف لیگ ہو ایم کیو ایم نے تو بتا دیا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو نہ ہو لیکن ان کی جو سمپتھی ہے یا جو ہم فکر ہے جو زیادہ کلوز ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ہیں ریحان ہاشمی صاحب نے بتایا ہمیں آپ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں کیا امر مانے ہیں کیوں نہیں ابھی تک یہ فائنلائز ہو پا رہا دیکھیں یہ تو ابھی ایک پہلی ملاقات تھی اس پہ کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی اگر ہوگی تو اس پہ دیکھیں گے ابھی تو صرف میں تو کہتا ہوں جی کہ یہ فیصلہ بہت اچھی بات ہے کہ جمہوریت میں یہ جو باتیں ہو رہی ہیں جی کہ یہ فلاں کو بڑی دے رہے ہیں جی فری کہ اب آپ کھیلیں دوسرے کو کھیلیں دے رہے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم یہ جماعتیں سب میدان میں ہیں کسی کو نہیں روکا جا رہا اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس کی ذمہ داری حکومت کی ہے کہ ٹیکر جو ہے وہ اس پہ ایکشن لے یا الیکشن کمیشن اس پہ ایکشن لے ہمارے ساتھ تو جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے اب ایک الیکشن ہو رہا ہے اگر اس میں کچھ چیز غلط ہے تو وہ اس حکومت کو بتائی جائے اس پہ آپ یہ کہتے ہیں جی کہ کیا نام ہے اس کا جو زرداری صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی جو میرے بیٹے کو کچھ نہیں پتا جو مجھے پتا ہے اور بلاول صاحب کہتے ہیں جو مجھے پتا ہے اور کسی کو نہیں پتا آپ ان کے والد صاحب جو ہیں آصف علی زرداری صاحب اور بلاول صاحب وہ آپس میں ایک نہیں ہیں تو یہ بار بار نام میاں نواز شریف کا لیتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اور پاکستان میں عوام کی امید صرف اور صرف نواز شریف ہے کیونکہ نواز شریف کے دور میں ہمیشہ ترقی ہوئی بٹ صاحب اس پہ بھی کومنٹ کیجئے گا کہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب پہلے نعرہ لگاتے تھے کہ کیوں نکالا اور اب وہ کہیں گے کیوں بلایا اس کے پیچھے کیا دیکھ رہے ہیں کیا منطق دیکھ رہے ہیں دیکھیں 16 مہینے میں جب ہم نے عمران نیازی کو ایک جمہوری طریقے سے ہٹایا تو یہ ہماری ٹیم کا حصہ تھے 16 مہینے یہ ہمارے ساتھ رہے یہ وزیر خارجہ تھے اور یہ ملک سے باہر صبح شام جا رہے تھے اپنے دورے کر رہے تھے ہمارے ساتھ رہ کے انہوں نے 16 مہینے گزارے اگر آج وہ کہتے ہیں جی بلاول بھٹو صاحب کہ نہیں جی کیونکہ یہ پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ جمہوریت کو مضبوط کرے ایک دوسرے پہ الزامات لگانے سے بہتر ہے کہ عوام میں جائیں جا کے ووٹ مانگیں اور جس کو عوام ووٹ منتخب کرے گی اس دفعہ بے ایمانی نہیں ہوگی اس دفعہ وہ کہتے ہیں نا کہ آر ٹی ایس بند نہیں ہوں گے ہم خود کہتے ہیں اس دفعہ ڈبے میں جو ووٹ جائے گا وہ ڈبے سے نکلے گا اس میں بے ایمانی نہیں ہوگی ہم تو اس پہ یقین رکھتے ہیں جمہوریت اسی کا نام ہے لیکن یاد رکھیں کہ اگر پیپلز پارٹی
یہ بات دعویٰ شروع بٹ کر صاحب دے ایک بلاول بھٹو صاحب جو باتیں کر رہے ہیں ان سے ان کو ووٹ مل جائے گا. وہ صرف میاں نواز شریف کا نام لے کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جی اس وقت پاکستان میں عوام کی امید صرف اور صرف نواز شریف ہے. اچھا اب بٹ صاحب اس پہ ایک چھوٹا سا کمنٹ دیے پھر میں نے ریحان ہاشمی صاحب کی طرف جانا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی راول پنڈی کی بات کریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا کنٹیسٹ کرے گی یا آپ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی؟ دیکھیں نہیں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے جی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. استحکام پاکستان جماعت ہے, وہ اوکے جائے جا کے عوام میں ووٹ مانگے اور الیکشن لڑے, اور اگر اس کو عوام ووٹ دیتی ہے تو وہ ضرور وہاں وہ جیتیں گے. میں آپ کو پھر یہ کہہ رہا ہوں ٹھیک کہ ہو گیا. ہم سب جمہوری جو جمہوریت ہے اسی میں ہے کہ سب لوگ سب جماعتیں عوام میں جائیں ووٹ مانگیں. آپ سب لوگ سب جماعتیں اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس وقت عوام کی آخری امید صرف اور صرف نواز شریف ہے. ٹھیک ہو گیا. ریحان ہاشمی صاحب, بلاول صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب پہلے نعرہ لگاتے تھے کیوں نکالا اور اب کہیں گے کیوں بلایا. کیا منطق دیکھ رہے ہیں, یا بلاول صاحب ڈیسپریٹ دیکھ رہے ہیں یا واقعی اس میں کوئی حقیقت نظر آتی ہے آپ کو؟ اچھا, میں قبل اس کے کہ آپ کی اس بات کو ایڈریس کروں, میں دو تین چیزیں گوش گزار کرنا چاہوں گا. ابھی ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے تھے جی پلیز. اور لوگ جو کہتے ہیں عمومی طور پہ کہ بھائی ایم کیو ایم جو ہے وہ اپوزیشن میں نہیں بیٹھتی, تو میں یاد دلاتا چلوں کہ 2013 میں ایم کیو ایم اپوزیشن میں ہی بیٹھی ہوئی تھی. ہاں یہ ضرور ہے کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز ایم کیو ایم کے پاس ضرور آتی ہیں اپنے اقتدار کے حصول کے لیے, اور یہ ماضی کا ٹریک ریکارڈ بھی رہا ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ پی ٹی آئی ہو. اور ایم کیو ایم کے کندھوں پر اگر پیپلز پارٹی چڑھ کر اقتدار کے ایوانوں میں آنے کے بعد, وعدے وعید کرنے کے بعد, لکھت پڑھت اور وہ مطالبات جس کی جدوجہد ایم کیو ایم کرتی رہی ہے ان مطالبات پر دستخط کرنے کے بعد اگر مکر گئی, تو یہ تو پیپلز پارٹی کے لوگوں سے سوال کیا جائے نا, ہم سے نہ کیا جائے. اور اگر مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمارے کنسنسس مفاہمتی عمل آگے بڑھا ہے, اور یہ مفاہمتی عمل ڈیولوشن آف پاور کانسٹیٹیوشن کی امپلیمنٹیشن کے لیے, کوئی لفاظیوں کے لیے نہیں ہو رہا, فیکٹس اینڈ فگرز کی بات کی ہے, پروونشل فائنانس کمیشن, آرٹیکل 140A, یونیورسٹیز کا قیام اینڈ سو آن. یہ کوئی ہوا میں معلق بات تو نہیں کہی ہے نا, اس کے مطابق بات کر رہے ہیں, تو اس میں کیا مذاق ہے. دوسری جانب وہی جدوجہد اگر دوسرا کرے گا, کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے مجھے ذرا بتائیں پاکستان میں جو یہ کہے کہ میں الیکشن لڑوں گا اور الیکشن لڑنے کے بعد ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. جناب تمام پولیٹیکل پارٹیز الیکشن لڑتی ہی حکومت سازی کے لیے تاکہ اپنے کانسٹیٹوئنسی کے ہمدردوں کو اور اپنے رہنے والوں کو وہاں پر فیضیاب کر سکے. کیا درست بات. عمران خان صاحب جو ہے وہ جمعے کا خطبہ پڑھانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, اقتدار کے حصول کے لیے کر رہے ہیں نا بھائی, تو ہم پہ یہ لاگو کیوں نہیں ہوتا, بالکل ہمارے اوپر کیوں اتنی طنز ہو جاتا ہے. دوسری چیزیں گوش گزار کروں مختصراً, یہ ہمدردی اور یہ چاہت کا اور الفت کا جذبہ اس وقت تو نہیں ابھرا کچھ لوگوں کے, اکثر لوگوں کے, کہ جب ایم کیو ایم کے لیگل دفاتر بند ہو رہے تھے اور آپ ہی کے میڈیا پر چلا کر گڑگڑا کر ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارے لوگ مسنگ ہو رہے ہیں اور ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, لاشیں مل رہی ہیں, میتیں اٹھا رہے ہیں. اس وقت تو کسی کی ہمدردی نہیں جاگی. یہ اور آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اگر ہو بھی رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے, لیکن کم از کم اتنا جگرا تو پیدا کرے نا کہ 2 تھپڑ کھا سکیں, 4 دن جیل میں گزار سکیں. ایم کیو ایم 3 دہائیوں سے سہتی آ رہی ہے یار, یہ ان کا نہ کوئی بندہ مسنگ, نہ کوئی لاش ملی, نہ کوئی دیگر دفتر بند ہوا, یہ تو موج مستیوں میں. اور ان کے لیے ہمدردی کے بھائی میں تو موازنہ کروں گا ایم کیو ایم کے ساتھ. ہمارے ساتھ ہوتا رہا تو آپ لوگ تالیاں بجاتے رہے, اور جب ان کے ساتھ ان کو ایک تھپڑ نہیں پڑ رہا تو ان کے لیے ہمدردی کا جذبہ جاگ رہا ہے. ہونا کسی کے ساتھ بھی نہیں چاہیے, اگر ہو بھی رہا ہے تو اس کو رکنا چاہیے, کیونکہ پاکستان کو اگر جمہوری معاشرہ بنانا ہے تو یہ عدم برداشت کا جذبہ ختم کرنا پڑے گا. اور ہم نے تو دہائیاں گزاری ہے نا اس ایٹراسٹیز کو سہتے ہوئے. اب کمنگ بیک ٹو دی پوائنٹ, اگر دیکھیں پیپلز پارٹی ڈائیورژن جو کر رہی ہے عمومی طور پر, خاص طور پر چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے, ان کا مقصد تو یقیناً سیاسی مقصد ہے, اور الیکشن جیسے جیسے قریب آئے گا تو اس طرح کے طنز کے نشتر ایک دوسرے پہ برسائے جائیں گے, اور یہ ہوتا بھی ہے. لیکن پالیسیز اور مینیفیسٹو پہ کام ہونا چاہیے, کچھ نہ کچھ آپ کے پاس کنکریٹ ہونا چاہیے. کہ آپ نے کیا, پیپلز پارٹی یہ جا کر لاہور میں جا کے بولے گی کہ ہم لاہور والوں ہم کراچی جیسا لاہور بنا دیں گے؟ نہیں بھائی, لاہور والے پناہ مانگیں گے کہ خدا کے واسطے بخش دو, تم نے کراچی کو 15 سال میں برباد کر دیا, سندھ کو تباہ کر. تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہو, آپ کے پاس پریویس ریکارڈ کچھ نہیں ہے.
اور وہ ایمس یہ بات کرتی آ رہی ہے کہ جناب آپ کے پاس ٹریک ریکارڈ ہونا چاہیے, آپ کا مینیفیسٹو ہونا چاہیے. آپ یہ کب تک یہ ارغمال بنا کر پاکستان کی عوام کو اور ہاریوں کو اور وڈیروں کے ذریعے, جاگیرداروں کے ذریعے کسی کا پانی بن کر کے آپ اس سے ووٹ ڈلوائیں گے, کسی کا اجلاس بن کر کے کروائیں گے, کسی کو اٹھوا کے کروائیں گے؟ یہی تو گلا کر رہے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ کہاں ہے سندھ میں؟ آپ نے تمام جگہوں پر ڈیپوٹیشن کیے ہوئے اپنے من پسند افسران کو. 15 سال میں جو آپ نے ریسورسز جمع کیے ہیں اس کا آپ لوگ بے دریغ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ریاست سے ہم فریاد کرتے رہے, آج بھی کر رہے ہیں آپ کے پروگرام کے توسط سے, کہ بھائی ریاست کب متحرک ہوگی, کب اپنی رٹ دکھائے گی یہاں پر سندھ میں کہ لیول پلینگ فیلڈ ان لوگوں کو ملے جن کا پانی بند کر دیا جاتا ہے, ان کو حق رائے دہی فری اینڈ فیئر انداز میں ملنی چاہیے, جن کے بچوں کو اٹھوا لیا جاتا ہے, جن کو یرغمال بنا لیا جاتا ہے, جن کی نجی جیلیں ہیں, بھائی کب ایکشن لیا جائے گا؟ ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. احسان رانا صاحب, ہاشمی صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی, اگر آپ رسپونڈ کرنا چاہیں تو آپ کے پاس رائٹ آپشن موجود ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہوا سیاسی طور پہ تحریک انصاف کی حکومت میں, تو کیا جمہوری رویے میں بڑا دل کر کے اس سب کے اوپر معذرت نہیں آنی چاہیے تھی کہ جو ماضی میں وہ استعمال ہوتے رہے یا جو ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہوتا رہا اس کے اوپر بہرحال معذرت تو آنی چاہیے تھی, تاکہ آگے ایک اچھا جو ہے رویہ جاتا اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جمہوری لوگوں نے سبق سیکھا اور اب آگے دلائل کی بنیاد پہ آگے جا رہے ہیں, حقیقت کی بنیاد پہ آگے جا رہے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں ہاشمی صاحب کی خدمت میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا ہمارے بچوں کی لاشیں ہوئی اور ہمارے بچوں کو قتل کیا گیا, تو ان سے پوچھیں کہ جن سے آپ الزام لگاتے رہے آج انہیں سے تو اتحاد کر رہے ہیں آپ. تو یہ حقیقت کتنی بڑی کیسے تبدیل کر دی آپ نے. جن لوگوں کے اوپر ماضی میں الزام لگاتے رہے کہ کراچی میں آپریشن کے نام پہ ہمارے نوجوانوں کو کی لاشیں ہوئی اور یہ, تو انہی کے ساتھ تو اتحاد کر رہے ہیں آپ. اس کا مطلب آپ خون بیچ رہے ہیں نوجوانوں کا, ان نوجوانوں جو بقول آپ کے جن کے ساتھ ایسا ہوا تھا. تو یہ دو عملی ایم سی ایم کی وجہ سے آج وہ اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ جو کراچی ان کے مرضی کے بغیر سانس نہیں لیتا تھا, آج وہاں یہ اپنی ایک سیٹ کے لیے اپنی پوری جان کی بازی لگا رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کراچی کا بدترین حال پیپلز پارٹی نے کیا, تو آپ تو اس کا حصے دار تھے, آپ تو پی ٹی اے کے بھی حصے دار تھے, آپ تو ہمیشہ اقتدار میں رہ کے کراچی کے اوپر حکومت کرتے رہے, بیڑا غرق تو پھر آپ نے بھی کیا. تو کراچی کی بدترین حالات کا خالی پیپلز پارٹی کو نہ تیرا سر پہ باندھیں. تیسری بات یہ ہے کہ بٹ صاحب میرا نام پوچھ رہے تھے تو میں ڈر گیا, میں نے کہا اللہ خیر کرے وہ نام پوچھ کے ایڈریس نہ پوچھ لیں, کیونکہ آج کل تو جو بھی اختلاف کرتا ہے اس کے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہوگا. تو مجھے نہیں, بٹ صاحب ایسے بندے نہیں ہیں. نہیں, میں بٹ صاحب کو جانتا ہوں, میں ان کا خود بڑا فین ہوں. بٹ صاحب کی نواز شریف کے لیے بہت اسٹرگل ہے. اس دور میں جب نواز شریف کا نام دیکھتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے تو بٹ صاحب اس پہ اسٹینڈ کرتے تھے. رانا صاحب, بٹ صاحب بہت زیادہ وکٹم ہوئے ہیں تحریک انصاف کی حکومت میں. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں, اور پھر میں ایک عرض کر دوں, دیکھیں میں کسی کے ہر بات کا رسپونس دینے کے لیے نہیں ہوں, لیکن میرے بھائی پی ایف یو جے کے جو یہاں پہ ابھی سے کیا نام ہے ان کا, ابھی جو بات کرے تھے پی ایف یو جے کے ساتھ امتیاز خان فرحان ہے, کیا نام ہے امتیاز فرحان صاحب, امتیاز فرحان بھائی. بات یہ کہ جو فواد چودھری نے کیا بہت برا کیا تھا, لیکن جب پیکا آرڈیننس تو وہی پیکا آرڈیننس مریم اورنگزیب نے لاگو کیا, تب کیوں خاموش ہو گیا؟ نہیں, کوئی خاموش نہیں ہوا تھا احسان رانا صاحب. یہ کاشف بیٹھا ہے, ہم بیٹھے روڈ پہ تھے, واپس کروایا تھا, پی ٹی آئی سے بھی واپس کروایا تھا اور مریم اورنگزیب سے بھی واپس کروایا تھا, اور اپنی امینڈمنٹ کے ساتھ لے کر آئے تھے. رانا صاحب آپ بہت ساری باتوں کو غلط ملت نہیں کریں. میری عرض تو سن لیں, میں نے آپ کی بات بڑی رانا صاحب کو رسپونڈ کرنے دیں, رانا صاحب کو رسپونڈ کرنے دیں. جی جی پلیز, بڑی تسلی سے سنی تھی, میری بھی سن لینا. جی رانا صاحب, جس بڑے پیمانے پہ صحافیوں کو نکالا گیا, جس بڑے پیمانے کے اوپر ان کو بے روزگار کیا گیا, ان کو چینل چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا, ان کے پروگرام بند ہوئے, کتنا بول لیے پی ایف یو جے, کتنی نکل آئی سڑکوں پہ, بہت نکلی ہے, ابھی بھی اس پہ چل رہی ہے. میری عرض کرنا نہیں, آپ کو رانا صاحب کو کمپلیٹ کرنے دیں. امتیاز بھائی رانا صاحب کو کمپلیٹ کرنے دیں, میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی رانا صاحب پلیز. میں ان کی بات میں نہیں بولا تھا, میں نے سنا تھا نا ان کی بات کو بڑے غور سے, اور میں ان کا احترام کرتا ہوں. رانا صاحب رسپونڈ کیجیے. اور دوسری چیز یہ ہے, دیکھیں ایک قتل کا جواز ایک ماضی میں ہوا قتل نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا.
माजी में जो हुआ गलत हुआ, पीटीआई ने एस्टेब्लिशमेंट से मिलके भरपूर एंजॉय किया, उन्होंने गुनाह किया और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। अगर कल पीटीआई नवाज शरीफ के खिलाफ विक्टिमाइजेशन के ऊपर खुश थी तो आज उनको उसका खामियाजा देना पड़ेगा और दे रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं, मैं किसी जमात का कोई तर्जुमान तो नहीं हूँ, मैं तो पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों का हिस्सा हूँ और मैं ये कहता हूँ कि क्या इससे जमहूरियत आगे जा रही है, क्या इससे जमहूरियत को कोई फायदा हो रहा है, क्या पाकिस्तान के अंदर ये इंतखाबात के बाद सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा? अगर मेरा कोई बिल्कुल गैर जानिबदारी से तजिया करे तो कहेगा नहीं आएगा। आपने एक सियासी जमात को ही बिल्कुल खत्म कर दिया। मैं बार बार एक ही बात कह रहा था कि 9 मई के अंदर जो लोग मुलविस हैं उन्हें कुचल दें आप, लेकिन जो लोग पाकिस्तान के जमहूरी अमल का हिस्सा रह के जमहूरी धारे का हिस्सा बन रहे हैं उन्हें तो बनने दें। अगर आप बलोच अलहदगी पसंद को जो पाकिस्तानी रियासत पे हमले करता रहा, पाकिस्तानी लोगों को शहीद करता रहा, वो अगर नीचे तायब होके आता है तो आप उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, उसे गले लगाते हैं। तो ऐसे लोग जो पाकिस्तान के आइन को मानते हुए, इदारों को मानते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनसे क्यों आपने रास्ता छीन लिया? क्या इससे जमहूरियत मजबूत होगी? और अब बस एक जुमला और मैं कहूंगा कि भाई बात ये है कि मुस्लिम लीग नून का जो ये कह रहे हैं ना कि अब वो इलेक्शन में पता चल जाएगा, तो मियां नवाज शरीफ साहब को अगर अवाम पे इतना ही भरोसा होता तो कभी भी आज बाजवा को गालियां दे रहे हैं, कल बाजवा को वोट ना देते उनके एक्सटेंशन में, और फिर ये कि कोई 2 जलसे करके दिखा देते। एक जलसा पूरी रियासत ने मिलके किया, वो भी नाकाम हो गया, इसीलिए ये अवाम से रुजू नहीं कर रहे, बस ऊपर ही ऊपर जोड़ तोड़ में मसरूफ है। तो मुझे तो ये डर है कि कहीं खौफनाक रिजल्ट ना आ जाए और ऐसा रिजल्ट ना है कि जिसके बाद मियां साहब की सियासत हमेशा के लिए खत्म ही होकर रह जाए। ठीक हो गया। इम्तियाज खान फरहान साहब, आपके पास काफी सारी चीजें इकट्ठी हो गई, राना साहब की गुफ्तगू भी है, लेकिन मेरा सिर्फ सवाल का ऐड कर ले कि मुझे क्यों बुलाया, बिलावल साहब ने ये नया नारा क्यों दे दिया? देखिए, सबसे पहले राना साहब जो फरमा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आप में हमारी गवाहियाँ मौजूद हैं। कल भी एक हंगर स्ट्राइक थी और सारी चीज़ें हम जब होता है मौजूद हैं। और सबसे ज़्यादा राना साहब को अर्ज़ करेंगे कि सबसे ज़्यादा ये सिलसिला तहरीक इंसाफ के दौर में शुरू हुआ, 2018 के बाद शुरू हुआ, और इस तरह से मुंह बंद करने का भी सिलसिला उस दौर में शुरू हुआ और काफ़ी सारे इदारों के साथ प्रॉब्लम भी उस वक्त शुरू हुई, ड्यूज़ के नाम पर और बहुत सारी चीज़ों के नाम पर। उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रगल में थे, अभी भी, लेकिन दायरे कार में रहते हुए। और राना साहब जो फरमाते हैं ना कि कत्ल जो हो जाता है तो उसका बदला कत्ल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, लेकिन शरीयत भी 3 उसूल देती है। कत्ल का बदला कत्ल, उसको सज़ा दे दे स्टेट, और नहीं तो तावान या सुलह। चले, कत्ल का बदला कत्ल नहीं होना चाहिए, जो कि इस्लाम भी मना फरमाता है, लेकिन वही दियत, वो जो है आप उसको बिल्कुल करेक्ट, बहुत शुक्रिया, कि दियत जो है वो तो कम से कम वहाँ तो आए। मैंने कल भी एक बात कही थी कि अल जुल्फ़िकार पीपल्स पार्टी की जब तंजीम बनी, उसने जो एक्टिविटी की, बेगम नुसरत भुट्टो ने अपने सगे बेटे मीर मुर्तज़ा भुट्टो की क़यादत में जो अल जुल्फ़िकार थी, उससे पीपल्स पार्टी की अलहदगी का ऐलान कर दिया था और कहा था ये हमारी तंजीम नहीं है और हम उसकी मजम्मत करते हैं उसके एक्ट की। ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। जो ये बात फरमा रहे हैं कोई एमक्यूएम का मैं नुमाइंदगी या नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा तहरीक इंसाफ के साथ, सारे मजे उड़ा रहे हैं। जो एक जेल में है तो वो साइकिल चला रहा है, 200 गज का उसको बैरिक मिला हुआ है। जो अदालत के जज ने कहा है कि मैंने ये दीवार तोड़वा दी, क्या मैं जेल तोड़वा दूं, और वो विजिट करके आते हैं, ऐसा नहीं है। और दूसरा जो आप मैं बोला ना, तो ये नासिर भट्ट भी एक बात कह रहे थे और ये मेरे ख्याल है रेहान ने भी की कि ये देखे स्लोगन्स होते हैं लोगों को चिट चैट करने के लिए। ठीक हो गया। वो तहरीक इंसाफ के बिलावल तहरीक इंसाफ का जो एक वोटर है जो नवाज शरीफ से नाराज है, मेरे नुक्ता नजर के मुताबिक वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। और तहरीक इंसाफ में अगेन कहता हूं, जिस दिन सियासी तौर पे बहाली शुरू कर देगी, सियासतदानों को दे देगी अपना मामलात हाथ में, सियासतदानों से बड़ा अपने सियासतदानों को दे, वकला से हटे, उस दिन हो जाएगी। और एक बात सिर्फ काशिफ के जो रेहान ने भी कही, मैंने आपको कल भी कहा है कि अगर कहीं 18वीं तरमीम पर कहीं ना कहीं गुफ्तगू चल रही है अमेंडमेंट के लिए, अगर वो होगा तो मेजोरिटी, जो कि रेहान ने भी कहा कि जब 2/3 मेजोरिटी का मामला आएगा तो हम ऐड हो जाएंगे, तो ये फिर 2/3 मेजोरिटी नून को मिलेगी। ठीक हो गया। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिए। इन्हीं नुकात पे मजीद गुफ्तगू करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन। रियान हाशमी साहब, ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों की तरजीह लिस्ट MQM ने भी अपनी फाइनल कर ली होगी यकीनी तौर पे। अब तहरीक इंसाफ के पास चूंकि निशान नहीं रहा तो उनकी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो अभी तो उनकी फहरिस्त रोक ली गई है। तो ये बताएं कि जो अगर 13 जनवरी तक उनको बल्ले का निशान नहीं मिलता और इंतखाबी निशान अलाउट कर दिए जाते हैं, फिर कैसे मार्का देख रहे हैं आप? हर हलके में आजाद उम्मीदवार को किस तरीके से सपोर्ट कर सकेंगे? क्योंकि आप ग्राउंड के बंदे हैं, आप जरा गाइड करें ना, पब्लिक को बताएं कैसे ये लड़ सकते हैं इलेक्शन। एक चीज तो मैं अर्ज कर दूं राणा साहब की बात पर, मैं बड़े एहतराम के साथ। देखें, राणा साहब जी, शायद जी। भूल गए हैं कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे बराह रास्त वो हैं जिम्मेदार बिल्कुल हैं। दुरुस्त, 18वीं तरमीम के बिल्कुल बाद दुरुस्त। अगर सूबे के वजीर आला के पास बल्दियात के बुनियादी इदारे, सॉलिड वेस्ट, कचरा उठाना, मास्टर प्लान, बिल्डिंग कंट्रोल और इस तरह के दीगर इदारों के का चेयरमैन या एग्जीक्यूटिव वो है, तो कैसे आप चीजों को बेहतर कर सकेंगे? फिर ये भी याद दिलाता चलूं कि थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट के इतने अरसे के बाद 2015-16 में इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात हुए और तकरीबन 8-10 साल तक बल्दियाती इंतखाबात तो सूबे ने की हुकूमत ने कराई नहीं थी, जो कि पीपल्स पार्टी के पास थी। और उसके बाद जब 2016 से लेकर 2020 तक का बल्दियात रहा, उस पूरे बल्दियात में जिसमें वसीम अख्तर साहब मेयर थे, पूरे बल्दियात के इस टेन्योर में बात मीडिया के सामने सबूत और शवाहिद के साथ पेश की जाती रही कि कराची के वसाइल कराची को नहीं दिए जा रहे, अर्बन सिंध के वसाइल अर्बन सिंध को दिए जा रहे। और उसके बाद जो 4 साल आज तकरीबन होने वाले हैं, तो कौन सा कमाल कर दिया। आज इनका मेयर भी मौजूद है, लेकिन चूंकि इनकी पॉलिसी ही नहीं है, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि नॉन फ्रेंडली पॉलिसी है, नॉन फ्रेंडली भी बल्कि दुश्मनी पर मबनी पॉलिसी है इनकी। कोटा सिस्टम क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं, सो ऑन। तो हम तो ये बात करते रहे ना, और हमसे अगर वादे वईद करके तहरीरी मुआहदे कर रहे हैं और आप मुकर जाते हैं, तो हम आपसे गिला शिकवा भी ना करें क्या? एक और चीज फरहान साहब ने एक चीज याद दिलाई थी कि पीटीआई के दौर में सहाफियों के साथ जो होता रहा, उसमें सिर्फ MQM थी। फरहान साहब, मैं आपके गोश गुजार करना चाह रहा हूँ, याद दिलाना चाह रहा हूँ कि जो आपके साथ खड़ी हुई थी, प्रैक्टिकली खड़ी हुई थी, ना सिर्फ तहरीरी तौर पर हम ने मुख्तलिफ जगहों पे लिखा, बल्कि उस मामले को हल करने के लिए हम आपके साथ पेश भी थे, चाहे पाकिस्तान की किसी भी सहाफती बिरादरी के मामलात हों, खास तौर पर, क्योंकि हम समझते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता रहा है सहाफियों का मुख्तलिफ इदारे, और लोगों की आवाज पहुंचाते रहे। जहां तक आजाद उम्मीदवार का ताल्लुक है, तो देखें, अभी तो इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। ऑप्शंस में आपके पास अपील करने का ऑप्शन है, ट्रिब्यूनल के पास जाने का ऑप्शन है, फिर जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं उनके पास भी जाने का ऑप्शन है। अभी आपके पास तकरीबन मेरा ख्याल है कि 15 से 20 दिन मौजूद है। 15 से 20 दिन में मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की शर्त यह होती है कि आपने फ्री एंड फेयर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का इनेकाद किया या नहीं किया, और उस शर्त की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन भी जिम्मेदार है कि वो निशान अलॉट करे। ठीक हो गया। नासिर भट्ट साहब, मुस्लिम लीग नून ने यकीनी तौर पे अपनी तरजीह लिस्टें बना ली होंगी, लेकिन तहरीक इंसाफ की तो तरजीह लिस्ट जो थी मखसूस नशिस्तों की, वो एक्सेप्ट ही नहीं हो पा रही है क्योंकि पार्टी का निशान नहीं है। इसको कैसे देख रहे हैं? और दूसरा, आप ये बताएं कि आप खुद इलेक्शन लड़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो किस हल्के से लड़ रहे हैं जी? देखिए, मैं तो राणा साहब की बात का जवाब दूं। राणा साहब, मैं स्काइप पे हूँ, मुझे नजर नहीं आ रहा कि कौन कौन शख्सियात बैठी हैं, तो मैंने उस तनाजुर में पूछा था। आप अगर उसका माइंड कर रहे हैं तो मैंने सिर्फ ये कहा था कि मुझे नजर नहीं आ रहा कि कौन कौन शख्सियात बैठी हैं। और दूसरी बात ये है कि देखें, पीटीआई जो है ना, पीटीआई एक सियासी जमात, मैं तो नहीं मानता कि वो सियासी जमात थी। जो सियासी जमात का वर्कर होता है वो मार खाता है, जेल जाता है, सब कुछ करता है, लेकिन इस तरह नहीं करता जो इन्होंने एक मिसाल कायम कर दी पीटीआई ने, कि हर घंटे में 10 बंदे टीवी पे आते हैं और कहते हैं जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं इमरान न्याजी से। वो जहां तक मैं कहता हूँ जी, वो CM है जो सरहद वाले, क्या नाम है उनका, जो वज़ीर आला सरहद रहे हैं, जो बड़े लाडले थे इमरान न्याजी, महमूद खान। हाँ जी, हाँ, महमूद खान और दूसरे भी जो पहले वज़ीर आला थे अब्दुल्लाह साहब के, परवेज खट्टर, KPK के, वो तो इस तरह इमरान खान के खिलाफ बातें करते हैं तो हमें शर्म आती है कि यार ये इसके कौन से साथी हैं। तो ये वो लोग थे जिनको इकट्ठा किया गया था, जिनके साथ वो आए थे,
جنہوں نے ان کو لایا تھا وہی ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ایک مقافات عمل بھی ہے. اور دوسری بات ہے کہ اب آپ نے کہتا ہے نا جی کہ ان کو نشان نہیں ملے گا. دیکھیں ہمارے پہ یہ وقت گزرا ہے کہ میاں نواز شریف نے جب سینٹ کے الیکشن تھے اور جن جن لوگوں کو منتخب کیا تھا کہ الیکشن لڑیں گے, اس وقت کے چیف جسٹس نے کہا جی کہ نواز شریف تو سائن کر ہی نہیں سکتے, جتنے سینیٹر ہوں گے وہ آزاد درست لڑیں گے. اس وقت تو کوئی نہیں بولا تھا کہ یہ کیا درست. ظلم ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں بھی آپ یاد رکھیں, پیپلز پارٹی سے بھی نشان لے لیا گیا تھا تلوار وہ ان کا. تو یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں, لیکن جمہوریت کی مضبوطی کے لیے سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا. میں آج پھر یہ کہتا ہوں کہ آگے دیکھنا چاہیے, جو پیچھے گزر گیا وہ گزر گیا. اب الیکشن کا ٹائم ہے, ہمیں اپنے عوام کے پاس جانا چاہیے, ووٹ مانگنا چاہیے. جس کو عوام ووٹ دے اس کو منتخب ہو کر 5 سال اس کو ضرور پورے کرنے چاہیے. پھر یہ نہ ہو کہ کوئی دوسری سیاسی جماعت یا اپوزیشن جو ہے وہ اس بات پہ قائم رہے کہ جمہوریت اسی میں ہے. اگر ہم 5 سال میں کچھ نہیں کریں گے, جیسے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا, میاں نواز شریف صاحب نے 5 سال پیپلز پارٹی کے ساتھ اپوزیشن میں رہے, لیکن یہ کبھی نہیں کہا کہ ان کے خلاف وہ ایسے وہ آپس میں کوئی دوسرے لوگوں سے مل کے, اسٹیبلشمنٹ سے مل کے ان کو ہٹا دیا جائے. انہوں نے 5 سال پورے کیے. اس کے بعد دیکھا کہ عوام نے دیکھا کہ ٹھیک ہو پیپلز گیا. پارٹی نے 5 سال میں کچھ نہیں کیا. پھر میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے, وہ پھر آپ نے دیکھا 3 سال سے زیادہ ٹائم گزرنے نہیں دیا. تو ہمیں آگے دیکھنا چاہیے. جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ہم سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے پہ الزامات لگانے سے بہتر ہے کہ ہم عوام کے پاس جائیں اور ووٹ مانگیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. احسان رانا صاحب, جو مخصوص نشستوں کی فہرست بھی روک لی گئی ہے تحریک انصاف کی, کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا تحریک انصاف کی جو مخصوص نشستوں کی فہرست تھی, ترجیح فہرست, اس کو بھی روک لیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے, کیونکہ پارٹی کا نشان نہیں ہے. تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ بلہ مل جائے گا 13 جنوری سے پہلے اور یہ فہرست جو سی ہے وہ انکارپوریٹ ہو جائے گی یا نہیں؟ لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں, بٹ صاحب نے بڑی تفصیل آئی اور میں بٹ صاحب کو شیئر کرتا ہوں کہ ہم نے ایک نیا سیاسی جسے کہتے ہیں نا چارٹر آف ڈیموکریسی بنانے کی ضرورت ہے, تاکہ کب تک کبھی ٹھیک ٹھیک. جی میں امتیاز صاحب یہ بتائیں کہ تحریک انصاف کو 13 جنوری تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے کوئی بلہ ملنے کا امکان ہے, اور یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں کی فہرست ہے یہ انکارپوریٹ ہو جائے گی یا پی ٹی آئی اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گی؟ دیکھیں اس بات کے تو امکانات ہے, ظاہر ہے کہ اپیل میں گئے ہوئے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ انٹر پارٹی کا آرڈر کیے بغیر یا ابھی تک یہ اپیل کا طے نہیں ہوا ویسے. ہاں اپیل وہی کل بھی آپ بتا رہے تھے نا, آپ نے وہ جو ہم نے احمد نواز صاحب سے آپ نے ایک پیپر لیا تھا, اس میں انہوں نے تمام ڈیٹیل بتائی تھی, اور اس حوالے سے ہم نے بھی 2-3 گفتگو کی تھی, اور کاشف آپ بھی کرتے رہتے ہو ماشاءاللہ, کہ جتنی رکاوٹیں آئی ہیں, چاہے فوراً فنڈنگ کیس کے دیر تک سماعت ہوتے رہنے کی, پھر وہ انٹر پارٹی الیکشن کی, اور بہت سارے مقدمات کی طوالت کی, تو آپ دیکھیں اس کے پیچھے پی ٹی آئی خود ہے جو اسٹے کے پیچھے چھپتی ہے, یا ڈیٹ ان آفس کر کے, یا کہ جی ڈیٹ کو آگے بڑھا دیں, یا وکیل کا نہیں آتا, تو ابھی بھی اس کام میں بھی وہ کر رہی ہے. اس لیے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ تحریک انصاف ظاہر ہے کہ وہ اپنی اسٹریٹجی پہ کام کر رہی ہے. اور میرا یہ ہے کہ جو ریحان شاید بول رہے تھے کہ وہ چھوڑ کے نہیں, ناصر بٹ صاحب شاید فرما رہے تھے کہ جو انہیں لائے چھوڑ کے چلے گئے, میں یقین سے کہتا ہوں نہیں چھوڑا انہوں نے, اور وہ ابھی تک اسٹریٹجی بنا رہے ہیں ان کی, اور اسٹیٹ میں بیٹھے ہوئے ابھی بھی جو ان کے لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اسٹریٹجی کئی ہے کہ یہ لائرز کے حوالے کرنے کی اسٹریٹجی بھی انہی کی ہے. یاد ہوگا جب یہ ہم زاویے سے ہم نے شروع کیا تھا, تو ابتدائی پروگراموں میں ہم لوگوں نے یہ بات کی تھی کہ پی ٹی آئی اپنے جو بھی انتظام ہے, جو اپنی لیڈرشپ ہے, وہ لائرز کے حوالے کرے گی, اور انہیں الیکشن میں بھی سب سے زیادہ انہی کو لے کر آئے گی. تو وہ ابھی تک انہوں نے چھوڑا نہیں ہے, لیکن امید ہے کہ اگر یہ اپیل کرنے جائیں تو ہو جائے گا. لیکن میں نے کل ایک صاحب سے گفتگو کی تھی, انہوں نے کہا جو اگر یہ آزاد ہوتے ہیں, جیسے ناصر بٹ فرما رہے تھے, بالکل صحیح ہے. یہ ریحان کو یاد ہوگا کہ ایم کیو ایم کا تالا نشان ہوتا تھا, وہ چھین لیا گیا تھا, تب پتنگ آیا بعد میں. تو یہ سیاسی جماعتوں سے اگر چھین لیا جائے, اور نون کی سائیکل تھی
फिर शेर आया बाद में, शेर को उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया। सियासी जमातों के लिए मत, अपनी तंजीम को एक्टिव करें, सियासतदानों को लाएं, मखदूम जावेद हाशमी जैसे बंदे से हाथ जोड़ के माफी मांगे कि तुमने हमें 6 साल 8 साल पहले सही बोल रहे थे, और उनके हाथ में क़यादत दें। और आप देखेंगे कैसे, और आज़ाद जीतने के बाद वो जिस पार्टी को ज्वाइन करेंगे उनको पास ये नशिस्तें जाएंगी स्पेशल खवातीन की, वहां से ही अपने प्रायोरिटी कर सकते हैं, जो मुझे दोस्त ने बताया जो एक्सपर्ट है इस मामले में। ठीक हो नासिर भट्ट साहब, बिल्कुल शॉर्ट कमेंट, आखिरी शॉर्ट कमेंट दीजिएगा। आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो किस हलके से? मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ जी, मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। एक NA 56 है और PP 16 है, लेकिन मेरे कायद ने फैसला करना है कि मैंने कौन सा इलेक्शन लड़ना है। जो वो मुझे कहेंगे वो मैंने इलेक्शन लड़ना है, वो मैं पिंडी में आ गया हूँ, इलेक्शन लड़ने के लिए आया हूँ। और दूसरी बात है कि MQM, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और मौलाना IJI, हम सबको आगे जाके आवाम से वोट मांगनी चाहिए। अब ये रोना धोना खत्म होना चाहिए, एक दूसरे पे हाथ लगाएं। लेकिन सब चीजें कह रहे हैं कि नवाज शरीफ, तो मुझे ये यकीन है कि इस दफा आवाम की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया इम्तियाज खान फरहान साहब, एहसार राना साहब, नासिर भट्ट साहब, रेहान हाशमी साहब। नाज़रीन, जमहूरियत को मजबूत करने की गुफ्तगू सब करते हैं, जमहूरियत को मजबूत करना चाहिए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने जमातों में, अपने वजूद में, अपनी सोच में जमहूरी रवैयों को फ़रोग़ दें। फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।